دنیا کے ہر خطے ہر علاقے کی کچھ شخصیات ہوتی ہیں جن کی نسبت سے اس علاقے کی ایک پہچان یا شناخت بن جاتی ہے۔ اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو ملا عمر ڈیفینیٹلی ہمارے ذہن میں آتے ہیں، اسامہ بن عدن ہمارے مائنڈ میں آتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو قائد اعظم علامہ اقبال اور ڈاکٹر عبدالقدیر، پھر مولانا سید ابوالعلا مودودی، یہ نام ہیں جو فوری طور پہ انسان کے مائنڈ میں آتے ہیں۔ بلکہ جو علامہ اقبال ہیں ان کو اقبال لاہوری کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہ پاکستان میں شاید اس لیول پہ ان کی شناخت اور پہچان نہ ہو، ان کی وہ ریسپیکٹ نہ ہو جتنی ریسپیکٹ ان کی ترکی میں ہے اور ایران میں ہے، کیونکہ ان کا پرشین اور ٹرکش لینگویج میں بڑا ایک اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے شاعری کا۔ تو اس لیے جو پرشین ہے اور جو ٹرکش لوگ ہیں وہ بھی اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں جتنا پاکستان کے لوگ ان سے پیار کرتے ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ اس جارجیا کے اندر کھڑے ہو کے مجھے جب میں لوگوں سے ملا، ان سے بات ہوئی، تو جمی کارٹر ایک بہت بڑا نام ہے جو امریکہ کا پریزیڈنٹ رہے ہیں 1977 سے لے کے 1981 تک، 1977 سے لے کے جب پاکستان کے اندر بھٹو کی حکومت تھی اور پاکستان کے اندر بھٹو کو بلکہ پھانسی دینے کی تیاریاں ہو رہی تھی اور ماشاء اللہ کا ایک ماحول بن گیا تھا۔ اس دور میں یہاں پہ امریکہ کے اندر جمی کارٹر تھے، پریزیڈنٹ تھے، جن کی قیادت میں وہ کولڈ وار جو پوری دنیا میں برپا تھی وہ ہاٹ وار میں تبدیل ہوئی اور رشیا اور امریکہ ان کا کنفرنٹیشن آیا، تو بدو ان کی لڑائی ہوئی افغانستان کے اندر۔ اور امریکہ کا ہمیشہ سے یہ ایک پریفرڈ وے رہا ہے کہ یہ پراکسی وار لڑتے ہیں۔ تو پراکسی وار میں انہوں نے پاکستان کی ملٹریز کو، پاکستان کے ریسورسز کو، پاکستان کے جو مولوی حضرات تھے یہاں پہ جو جہاد کے حوالے سے انہوں نے جو لیڈرز یا گروپس تشکیل دیے تھے ان کو بڑی خوبصورتی سے اور بڑے ایکسپرٹ وے سے، پروفیشنل وے سے یوز کرتے ہوئے رشیا کو شکست سے دوچار کیا، اور رشیا کو ایسی شکست سے دوچار کیا کہ پھر وہ اس شکست کی تاب نہ لاتے ہوئے ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ وہ ساری ریاستیں جو اس نے جبر کی اور ظلم کی بنیاد پہ جن پہ قبضہ کیا ہوا تھا ان کو بھی آزادی مل گئی۔ تو گویا ان تمام مسلم ریاستوں کو، وہ چاہے تاجکستان ہو، ازبکستان ہو، وہ چاہے وہاں پہ ترکمانستان ہو، یہ ساری سٹیٹس کو بھی یہاں پہ رہنے والے، یہاں سے جو بورن اور ریز ہونے والے جمی کارٹر کا ممنون ہونا چاہیے کہ جن کی قیادت میں رشیا کو شکست سے دوچار ہونا پڑا اور رشیا ٹکڑوں میں بٹا اور انہیں آزادی ملی۔ تو آج آپ کے ساتھ یہی انفارمیشن شیئر کرنا مطلوب تھا کہ وہ جمی کارٹر کہ جس نے کولڈ وار کو ہاٹ وار میں کنورٹ کیا، جس نے افغانستان کی سرزمین میں رشین فورسز کو شکست دی، جس نے جو سینٹرل ایشیا کی مسلم اسٹیٹس کو آزادی سے ہمکنار کیا، وہ شخصیت جمی کارٹر یہاں سے بلانگ کرتی تھی، اسی اسٹیٹ جارجیا سے۔ اور جارجیا میں کھڑے ہو کے مجھے ان کا یہاں پہ کیونکہ محسوس ہوا ان کا ذکر کرنا چاہیے، تو اسی لیے آپ کے ساتھ ان کا یہاں پہ میں نے ذکر کر دیا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔